حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ مکہ کو چھوڑ کر جدہ کی طرف بھاگے. یہ ساحل تھا اس زمانے میں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ یہاں سے ہم بحری جہاز پر سوار ہو کر یہاں سے نکل جائیں گے دوسرے علاقوں میں. تو اس میں ابو جہل کا صاحبزادہ عکرمہ بھی ان لوگوں میں تھا جو مکہ سے بھاگ کر جدہ آئے تھے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو فتح فرما چکے، مکہ مکرمہ میں اسلام جو ہے وہ غالب ہو گیا، اور جن لوگوں نے مکہ کو چھوڑ کر جدہ کی طرف راہ فرار اختیار کی یہ عکرمہ بھی ان میں تھے. اور یہ جب اس کشتی پر ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چلی تو کشتی بیچ سمندر میں ایک بھنور میں آ کر پھنس گئی. اور جب کشتی نے یوں چکر لگانے شروع کیے بھنور میں اور ہر کسی کو اپنی موت یاد آئی، تو اس کشتی میں تھے تو سارے ہی مشرک، تو انہوں نے اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کیا. کسی نے لات کو، کسی نے منات کو، کسی نے عزا کو، جو جس بت کو اپنا خدا تصور کرتا تھا اس نے اسے پکارنا شروع کیا. تو اس کشتی کا جو ملاح تھا وہ سمجھدار آدمی تھا. اس نے ان مشرکین سے کہا آج تمہارے یہ خدا تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، آج یہ مٹی کی مورتیاں کسی کام نہیں آئیں گی، آج یہ پتھر کے بت کسی کام نہیں آئیں گے. اگر آج مانگنا ہے تو حقیقی خدا سے مانگو، وہی خدا تمہیں اس مصیبت سے اور اس مشکل سے نجات عطا کرے گا. تو عکرمہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اس نے اپنے ذہن میں کہا کہ جس خدا کے بارے میں یہ ملا ہمیں بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو اسی خدا کا تعارف کروا رہے ہیں. یہ ابتدائیہ تھا عکرمہ کے اسلام لانے کا، اور عکرمہ کے دل میں اسلام بیٹھا. اور پھر یہ لمبا واقعہ ہے، ان کی بیوی آئی وہ انہیں دے کر گئی، اور عکرمہ سے حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ بن گئے. ابو جہل کے بیٹے کو اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مصیبت ختم ہو جاتی ہے پھر یہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، پھر اس رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اے ہمارے حبیب آپ انہیں فرما دیں تمتع بکفری کا قلیلا، اپنے اس کفر کے ساتھ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو. کتنا فائدہ؟ اس دنیا کا فائدہ، موت تک کا فائدہ. موت تک تم مزے کر لو، موت کے بعد پھر اللہ نے تمہارے لیے دوزخ کو رکھا ہے. انک من اصحاب النار، بالآخر یہ کافر آدمی، بالآخر یہ مشرک آدمی یہ دوزخ کا حصہ بنے گا، دوزخ کے اندر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوزخ کو مقدر بنایا ہے. تو آج کی یہ جو دو آیات ہیں، ان آیات سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ انسان کو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. چاہے اللہ پاک نے مصیبت میں رکھا ہے، چاہے راحت میں رکھا ہے، چاہے اللہ پاک نے انسان کو امیر بنایا ہے، غریب بنایا ہے، صحت کی حالت میں ہے، بیماری کی حالت میں ہے، ہر حالت میں انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو پھر اللہ پاک انسان پر اپنی نعمتیں وہ مزید بڑھا دیتے ہیں. اگر میسر نعمت پر بھی انسان ناشکرہ ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں بھی انسان سے واپس لے لیتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.